وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی مسلمان بھائی کسی لفظ سے سلام کرے تو فحیوا، تو تم اس کے سلام کا جواب دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے انداز میں۔ آگے فرمایا او، اگر اچھے انداز سے نہیں دے سکتے رُدُّوهَا، تو جتنا اس نے جواب دیا تم اتنا ہی لوٹا دو۔ تو اللہ نے سلام کرنے اور جواب دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ سلام اسلام کی وہ سنت قدیمہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی یہ سنت جاری ہو گئی تھی، لیکن افسوس سے یہ سنت آج مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بجائے سلام کرنے سے ملاقات کے اندر جب ملتے ہیں تو حال احوال پوچھتے ہیں، اور نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ گالی سے ابتدا کرتے ہیں ملاقات کی۔ جتنے بھی مذہب دین دیکھے جائیں، ملتیں دیکھی جائیں، ہر ایک نے ملاقات کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے جو عرب کے لوگ تھے وہ حیاک اللہ کہتے تھے، زندہ رہے۔ اسی طرح آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے ملاقات کا طریقہ یہ رکھا، وہ نمستے کہتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ سکھوں کو دیکھ لیں، وہ جے گرو کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ پارسیوں کو دیکھیں، وہ انگلی سے سلام کرتے ہیں، یعنی یہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جاہلوں کو دیکھیں، مسلمانوں کے اندر جو جاہل ہیں، جو رافضی جن کو کہتے ہیں یا علی مدد، اس طرح سلام کرتے ہیں۔ تو یعنی ہر ایک نے اپنا مختلف طریقہ، مختلف انداز ملاقات کے رکھے ہیں، لیکن اسلام وہ واحد ملت ہے، واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو ایسا طریقہ ارشاد فرمایا جو کسی بھی صورت کے اندر، کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز سے انسان کے لیے گھاٹے میں نہیں ہے۔ السلام علیکم، اسلام نے ہمیں یہ طریقہ ارشاد فرمایا۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پہ سلامتی ہو، یعنی تمہاری زندگی میں بھی تم پہ سلامتی ہو، تمہارے مرنے کے بعد بھی تم پہ سلامتی ہو، تمہاری قبر میں بھی تم پہ سلامتی ہو، تمہیں حشر میں بھی سلامتی ہو، تمہیں ہر مصیبت میں سلامتی ہو، یعنی سلامتی کی دعا سکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، تم جاؤ اور جا کے انہیں سلام کرو، تو جو وہ جواب دیں گے وہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گئے، کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے آگے سے کہا وعلیک السلام۔ تو علیک السلام کا، علیکم نہیں کہا، ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، کیونکہ اکیلے تھے تو ایک لفظ بولا۔ تو ہمیں حکم یہ کہ ہم نے وعلیکم السلام کہنا ہے، کیونکہ کم جمع کی ضمیر ہے، کاف ایک کی ضمیر ہے، کا ایک کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک تھے، اس لیے فرشتوں نے کہا علیک السلام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نے کہنا علیکم السلام، کا نہیں کہنا، کم کہنا ہے، اس لیے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو صرف بندہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ محافظین فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بندے کو سلام کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب سلام کرنا ہے تو علیکم السلام کرنا ہے۔ ہم کہیں السلام علیکم، اگلا بھی کہہ دے السلام علیکم، تو یہ بھی جواب ہے۔ ہم کہیں السلام علیکم، اگلا کہہ دے وعلیکم، یہ بھی جواب ہے۔ وعلیکم السلام، یہ بھی جواب ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر طرح سے سلام موجود ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر 12 طریقوں سے سلام بھیجا ہے، 12 موقعوں پہ سلام بھیجا ہے، کبھی نبیوں کے ذریعے، کبھی فرشتوں کے ذریعے۔ اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی سلام رکھا ہے، یعنی بندوں پہ سلامتی بھیجنے والا۔ تو ہمیں وہ ملاقات کا طریقہ ارشاد فرمایا جو اللہ نے اپنا نام رکھا ہے۔ اور یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، جب تم جنت میں داخل ہوگے تو ہر دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، تو وہ بھی ہمیں یہ کہیں گے السلام علیکم، یعنی فرشتے بھی ہمیں سلام کریں گے۔ تو انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ سلام بھیجا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اسی وقت سے یہ سنت جاری ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت عظیم الشان سنت مبارکہ ہے۔ تو سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ 2 مسئلے، بعض لوگ جو ہے سستی کی وجہ سے جواب نہیں دیتے، تو فوراً جواب دینا یہ بھی فرض ہے، اور اتنی آواز سے جواب دینا جس نے سلام کیا اس کو سن جائے، اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ اگر یہ دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ ہوا تو ہمارے سلام کا جواب نہیں ہوگا، تو گنہگار ہوں گے۔ کسی نے سلام کیا، یہ سلام کرنا سنت تھا، اب آگے سے جواب دینا یہ فرض ہے، فرض کو ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو کسی نے ایسا آواز سے جواب دیا، اس تک آواز نہ پہنچی، پھر بھی گنہگار ہوئے۔ کسی نے لیٹ کر دیا، پھر بھی گنہگار ہوئے۔ کسی نے جواب نہ دیا، پھر تو ہر صورت گنہگار ہوئے۔
تو اس لیے فوراً جواب دینا، اور پھر ساتھ ہی اتنی آواز سے جواب دینا کہ اس کے کانوں میں آواز چلی جائے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لوگ فرض کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے بلکہ جواب دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیں بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ثواب فرضوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم آنے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، اور جب نماز کا ٹائم آ جائے اب وضو کرنا فرض ہے۔ تو اب جو نماز سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، نماز کا ٹائم آ جائے وضو کرنا فرض ہے۔ تو جب ٹائم آئے اس وقت اتنا ثواب نہیں ہے جتنا نماز کا ٹائم آنے سے پہلے وضو کرنا ثواب ہے زیادہ۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ایسی سنت ہے جس کا ثواب فرض سے زیادہ ہے۔ اسی طرح بندے نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو ٹائم آنے سے پہلے قرضہ دینا یہ سنت ہے، جب ٹائم آ جائے پھر قرضہ دینا فرض ہے۔ اب یہ ایسی سنت ہے کہ اس کا ثواب فرض سے زیادہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جن کا ثواب فرضوں سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح سلام والی سنت بھی ایسی ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ تو سلام وہ سنت ہے جس کا جواب فرض سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں تو اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جو سلام میں پہل کرتا ہے 90 رحمتیں اس کو دے دی جاتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے 10 رحمتیں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، غور کریں کہ سلام کرنا، پہل کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 90 رحمتیں اس کو ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا 10۔ دوسرا آیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے فرمایا 30۔ یعنی جتنے سلام کے الفاظ بڑھاتے جائیں اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی یہی کہا گیا، جب تمہیں کوئی سلام کرنے والا سلام کرے تو فحیوا باحسن منہا، تو اس کا جواب اچھے طریقے سے لوٹاؤ۔ یعنی تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اچھا جواب کیا، تم آگے سے لفظ ایک اور بڑھا دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا جتنے اس نے الفاظ کہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ سلام کر دو۔ اب سلام کے کچھ آداب بھی ہیں۔ سلام کے آداب یہ ہیں کہ چھوٹا جو ہے یہ بڑے کو سلام کرے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر آداب آئے ہیں۔ اسی طرح چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اسی طرح جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیچھے سے آنے والا آگے والے کو سلام کرے، تھوڑی جماعت والے بڑی جماعت کو سلام کریں، باہر سے آنے والا اندر والے کو سلام کرے۔ تو یہ اسلام کے کچھ آداب ہیں، وگرنہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ سلام کے اندر پہل کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب بندہ، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، اور جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ تو یعنی عاجزین کی نشانی ہے، اللہ کے مقرب بندوں کی نشانی ہے سلام کے اندر پہل کرنا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت مبارکہ ہے، حضور نے کبھی اپنی زندگی کے اندر یہ سنت ترک نہیں کی۔ صحابہ کرام اکثر چھپ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آج ہم حضور کو پہلے سلام کریں گے، تو لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب وہ سامنے آتے حضور ان کو پہلے سلام کر دیتے، یعنی حضور سے پہلے سلام نہیں کر سکتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت مبارکہ ایسی ہے، بزرگ فرماتے ہیں آج بھی مدینے میں جائیں کہ حضور کی عادت آج بھی یہ جاری ہے کہ مدینے کے اندر جب غلام حاضر ہوتا ہے تو حضور کو سلام کرنے سے پہلے حضور اپنے مہمان کو سلام کر دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے کیسے ہمارے آقا ہیں جو حضور کو مردہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ، ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو اسی طرح نماز کے اندر جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، بزرگ فرماتے ہیں ان لفظوں کو کوئی غور سے توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ بولے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب کی کیفیت اس کے اوپر طاری بھی ہوتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے نبی مجھے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی امتی سلام کرے اور پھر آگے سے جواب نہ ملے؟ ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی گنہگاروں کے لیے بخشش ہے، خوش قسمتی ہے کہ جب حضور ہمیں سلامتی کی دعا دیتے ہیں، تو جب نبی کسی کو سلامتی کی دعا دے دیں تو پھر اس کے وارے نیارے ہیں، اس کے بیڑے پار ہیں۔ تو اسی طرح سلام کرنے کے کچھ یہ بھی آداب ہیں۔ کچھ موقعوں پہ اسلام نے سلام کرنا منع کیا گیا ہے، سوتے کو سلام نہ کیا جائے، کیونکہ جو سو رہا ہوتا ہے وہ سن نہیں رہا ہوتا، تو جو سن نہیں رہا اس کو سلام نہ کیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام نے منع کیا اس کو سلام کرنے سے جو سن نہ رہا ہو۔
اگر ہمارے حضور سن نہ رہے ہوتے تو ہمیں نماز کے اندر سلام کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. تو پتہ چلا ہمارے نبی سنتے ہیں، اس لیے ہمیں نماز کے اندر حکم دیا گیا السلام علیکہ ایھا النبی السلام کہو. بلکہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہوتی ہے، تو جب مسلمان گھر میں داخل ہوئے السلام علیکم کہے تو آہستہ آواز سے السلام علیکہ ایھا النبی بھی کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کرے. تو یہ بزرگان دین نے یہ لکھا ہے، بڑا مقبول عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے. کوئی چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو تو گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ بے تہا برکت عطا فرما دے گا. تو جن موقعوں پہ سلام منع ہے، ایک سونے والے کو سلام نہ کیا جائے، اسی طرح جو پخانہ پیشاب کر رہا ہو اس کو سلام نہ کیا جائے، جو غسل کر رہا ہو اس کو سلام نہ کیا جائے، اسی طرح جو غیر مسلم ہے اس کو سلام کرنا منع ہے. عورت کو، نوجوان عورت کو بالخصوص فتنے کا باعث ہے، عورت کو سلام نہیں کر سکتے، عورت کو سلام کر سکتی ہے. ہاں جو محرم ہے گھر کے اندر، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، ان کو سلام کر سکتے ہیں. غیر محرم عورت کو سلام کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے. ہاں بہت بوڑھی عورت ہے تو اس کو سلام کر سکتے ہیں، لیکن نوجوان غیر محرم کو سلام کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے. اس کو سلام نہیں کر سکتے، سونے والے کو سلام نہیں کر سکتے، پخانہ پیشاب یا اسی طرح جو غسل کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کر سکتے. اسی طرح جو تبلیغ دین کر رہا ہے، یعنی تقریر ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی تدریس ہو رہی ہے، اسی طرح مجمع لگا ہوا ہے، لوگ سن رہے ہیں، وہاں پہ سلام نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو سلام کریں گے تو جواب دینا فرض نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا. ہاں وہ لقمہ جب منہ کے اندر سے نیچے اتار لے پھر جواب دے دے. اسی طرح جو فسق کا کام کر رہا ہے، جو بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کو بھی علماء کرام نے منع کیا ہے کہ اس کو بھی سلام نہ کیا جائے. علماء کا اس میں اختلاف ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ تاش کھیل رہا ہے، ایک بندہ گیم کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، اس کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے. بعض علماء کہتے ہیں کیا جائے، تو آپ سلام کریں گے، آپ کے سلام کا جواب دے گا، تو جتنی دیر جواب دے گا اتنی دیر گناہ سے وہ رک جائے گا، تو سلام کرنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کو سلامتی کی دعا اس وقت نہ دی جائے، تو فسق فجور کرنے والے کو سلام نہ کیا جائے. اسی طرح مسجد کے اندر بلند آواز سے سلام نہ کیا جائے، یعنی آپ باہر سے آئے، ادھر نمازی بیٹھے ہیں، کچھ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ سارے مشغول ہیں اللہ کے ذکر کے اندر، کوئی نماز کے اندر مشغول ہے، کوئی تلاوت کے اندر، ان کو سلام نہ کیا جائے. تو یہ مکروہ تنزیہی لکھا گیا ہے کہ باہر سے آ کے مسجد والوں کو اونچی آواز سے سلام کرنا. ہاں جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے پھر سلام کریں، یا آپ کو کوئی پاس ہی مل جاتا ہے پھر اس کو سلام کریں، یعنی سب کو اجتماعی سلام کرنا یہ منع کیا گیا. مسجد کے اندر اس طرح نہ کیا جائے، کیونکہ پھر ان کے ذکر و اذکار کے اندر، ان کے نماز کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور ان پہ سلام کا جواب دینا فرض بھی نہیں ہے. اگر کر دیں گے تو جواب نہ بھی دیں تو وہ گنہگار نہیں ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں، یہ چند آداب تھے تو جو ہمیں اسلام دعوت دیتا ہے، ہمیں اسلام کرنا چاہیے. صحابہ کرام صرف بازار کے اندر اسی غرض سے جاتے تھے کہ سلام پھیلایا جائے. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے آ جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، کہتے آؤ بازار چلیں. تو بازار جاتے تھے، جہاں کوئی ریڑھی والا، دکان والا، ٹھیلے والا، جہاں بھی کوئی سودا بیچنے والا ملتا تھا اس کو سلام کرتے جاتے تھے، پھر واپس آتے جاتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے حضرت طفیل کو، آپ نے کوئی سودا تو لیا ہی نہیں، ایسے ہی بازار میں مجھے چکر لگوا دیا. کہا ہم ایسے ہی نہیں گئے، ہم سلام کرنے کے لیے گئے تھے. تو یعنی صحابہ کرام کی عادت تھی، اسپیشل سلام کرنے کے لیے نکلتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے. تو یہ تو ہم نے سنا کہ سلام کے بارے میں. ایک اور چیز ہے اسلام کے اندر، اس کا ایک اضافہ ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، ہاتھ ملانا. یہ ایک علیحدہ سنت ہے، اس کو مصافحہ کرنا کہا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز آندھی والے دن درخت سے پتے جھڑتے ہیں. اور فرمایا جب کوئی آپس میں مسلمان مصافحہ کرتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنے بڑی فضیلت ہے. سلام کریں، سلام کے ساتھ مصافحہ کریں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے. بعض یوں ایک ہاتھ ملاتے ہیں، یہ میں نے آج تک کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہو. دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. ایک ہاتھ سے بھی کریں گے تو ہو جائے گا لیکن سنت پہ عمل نہیں ہوگا. تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں. تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ لیں. تو یہ فضیلت وارد ہے حدیث کے اندر کہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہاتھ جدا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا.
تو یہ پہلے مسلمان اسلام کے اندر صرف سلام کرتے تھے۔ ایک یمنی وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مصافحہ کیا، یعنی ہاتھ ملائے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ رائج فرما دیا، کہا یہ تمہارے یمنی دوستوں کی طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، تو یہ مصافحہ کیا کرو۔ تو مصافحہ بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک اور آخری چیز کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو جو بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی دست بوسی بھی کرنی چاہیے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس امت کے، بہت سے گنہگار اولیاء کرام کی، علماء کرام کی صرف دست بوسی کی وجہ سے، یعنی ہاتھ چومنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کو خواب کے اندر دیکھا تو اس سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دست بوسی، ہاتھ چومنے کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر طریقہ رائج تھا۔ صحابہ کرام اپنے سے بڑے بزرگ صحابہ کے، جس طرح ابو بکر صدیق تھے، مولا مشکل کشا تھے، ان کی دست بوسی کرتے تھے، اور تمام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دست بوسی بھی، قدم بوسی بھی، یعنی ہاتھ بھی چومتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں مبارک بھی چومتے تھے۔ تو یہ سنت مبارکہ کوئی بدعت اور شرک والا معاملہ نہیں ہے۔ تو کوئی عالم دین، کوئی ایسا بندہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، کوئی بزرگ، کوئی پیر صاحب ہمیں ملے، تو ہمیں دست بوسی کا شرف بھی حاصل کرنا چاہیے، موقع کو غنیمت جان کے۔ یہ بخشش اور نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں، جب ہم یہ سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ جھکتے ہیں۔ اگر مقصد ہو پھر تو جھکنا سنت ہے، یعنی اگر کوئی چومنا چاہتا ہو ہاتھ، تو ظاہری بات ہے ہاتھ چومنے کے لیے پھر تو جھکنا ہے۔ تو اب یہاں پہ ضرورت ہے، اب مقصد ہے، اب جھکیں گے تو یہ سنت ہے، کیونکہ جھک رہے ہیں ہاتھ چومنے کے لیے۔ لیکن جب ہاتھ نہیں چومنا تو بعض لوگ یوں سلام کرتے ہیں، اپنی کمر جھکا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ سلام کرتے وقت جھکنا یہ حرام لکھا ہے کتب کے اندر۔ تو یعنی اتنا جھک جانا کہ حد رکوع کو پہنچ جائے۔ حد رکوع یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں پہ پہنچ جائے۔ تو یوں جو جھکتے ہیں سلام کرتے ہوئے، یوں نیچے کو کمر ٹیڑھی کرتے ہیں، تو اس سے بچا جائے، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ سلام بالکل یوں سیدھی کمر کے ساتھ لیا جائے، تو جھکنا منع ہے۔ اس کو علماء کرام نے کتب فقہ کے اندر سلام لیتے وقت جھکنے کو حرام لکھا ہے۔ صرف وہاں جھک سکتے ہیں جہاں ضرورت ہو، یعنی صرف جب دست بوسی کرنا ہو، ہاتھ چومنا ہو، پھر جھک سکتے ہیں، سنت ہے۔ وگرنہ جب دست بوسی نہ کرنا ہو پھر جھکنا سلام لیتے وقت یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا سیکھا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلام پھیلانے کی، آپس میں سلام کرنے کی، پہل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔